اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا جاؤ گے کہاں بچ کر، اللہ نے تو پیدا کیا تو جانا کدھر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عقیدہ آخرت کہ جب اس نے تمہیں پیدا کیا وہیں پر تم کو پلٹ کر جانا ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، تم اس کی تخلیق ہو، تو جو اس کی رضا، جو اس کی مشیت ہوگی اسی کے تحت ہی تمہارا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، ایگزامینیشن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے رہنمائی لیں۔ ہم تو اللہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایگزام میں کیا آنا ہے، ساری تو تھیوری آ گئی ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ سوالات کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ، آج کا نوجوان نہ صرف پاکستان سے باہر بلکہ دنیا پوری میں ٹریول کرتا ہے، مختلف القابات، نظریات کا وہ شکار بھی رہتا ہے، دین کا مطالعہ جو ہے اس کا نسبتاً ذرا کم ہے، تو جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ الحاد جو ہے بہت تیزی سے دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں رد الحاد کی کیا کیا دلیلیں جو ہیں وہ موجود ہیں؟ آپ نے بڑی عمدگی سے اپنا سوال سامنے رکھا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اور قرآن نے کھول کھول کر اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کس طرح شرک سے دور رہا جا سکتا ہے۔ قرآن نے توحید کے دلائل بہت کھول کر بیان کیے ہیں۔ میں ابھی آف دا اسکرین بھی کسی سے بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے ہم مضمون کو الگ کرتے ہیں بنیادی عقائد کے ذریعے سے۔ تو جہاں پہ توحید کی بات آتی ہے پورے پیراگراف، پورا رکوع اس کی جو ہے نا وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے سوال کا جواب ابھی ہم اپنی سورہ یونس سے نکالتے ہیں، آیت نمبر 4۔ سوال نمبر 7، ریفرنس آیت نمبر 4۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر بنیادی دو عقائد، توحید جس کی ہم نے بات کی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس عمل کا اعادہ نہیں کر سکتا؟ بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں، جب ہم دوبارہ بناتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتی ہے پہلی دفعہ میں زیادہ، لیکن یہاں تو اللہ کی بہت ہی عظیم الشان جلیل القدر ہستی کی بات ہے۔ اس کے بعد وہیں سے بات دوسرا عقیدہ آپ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عقیدہ آخرت کہ جب اس نے تمہیں پیدا کیا وہیں پر تم کو پلٹ کر جانا ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، تم اس کی تخلیق ہو، تو جو اس کی رضا، جو اس کی مشیت ہوگی اسی کے تحت ہی تمہارا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ دو گروپس کی بات آتی ہے، ایک ایمان والے اور ایک جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چونکایا ہے اور کھول کر کہا ہے کہ جو کفر کا طریقہ اختیار کریں گے وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، ایگزامینیشن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے رہنمائی لیں۔ ہم تو اللہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایگزام میں کیا آنا ہے، ساری تو تھیوری آ گئی ہے، اب پریکٹیکل کے لیے اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو جناب خالق اللہ، واحد اللہ، توحید اور ہر الہ کی نفی ہو جاتی ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، ہر الہ کی نفی ہو جاتی ہے جس کے اندر ہمارا نفس، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا رسم و رواج، رشتہ دار، سارا کچھ، ہر چیز اس ضابطے کے اندر آ جاتا ہے جو کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ دوم، جیسے کہ ہم نے آیت میں دیکھا کہ پلٹ کر تو وہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، جاؤ گے کہاں بچ کر، اللہ نے تو پیدا کیا تو جانا کدھر ہے۔ روز آخرت یہی جو فکرہ ہے، یہ دعویٰ بھی ہے اللہ کا اور دلیل بھی ہے، اور یہ اس کا مجموعہ ہے کہ اللہ نے جب ایک دفعہ پیدا کیا، اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں۔ جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے جاندار بنائے، بے جان بنائے، ہر شخص، ہر چیز، ہر بے جان، جتنی چیزیں، یہ پہاڑ جن کا میں نے ذکر کیا، یہ سی ورڈز، لینڈز اینڈ ایوری تھنگ، آل لیئرز آف دا ارتھ، جتنا کچھ سائنس کہتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح آپ سے آپ کر رہی ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دردناک سزاؤں سے اور تکلیفوں سے بالکل محفوظ کر دے۔ ہم لائق تو کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس عمل ہے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں۔ تو بس یہی بات ہے، ایک اس میں بے شمار آیات قرآن میں نا جو ریفرنس کرتی ہے توحید کی۔ ابھی میں آپ کے سامنے صرف ایک رکھ دیتی ہوں، سورہ یونس کی آیت نمبر ہے یہ 34، یہ ریفرنسز بتا دیتی ہوں۔ سورہ قاف کی ہے آیت نمبر 33، ایک ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے پہاڑ اور آسمان اور زمین پیدا کیے، تو وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ بالکل درست۔ حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور نہ دوزخ سے پناہ میں رکھے گا، اور نہ مجھ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور نہ مجھ کو یعنی پناہ میں رکھے گا، سوائے اس کے کہ اللہ رحم فرمائے۔ ایک روایت میں کہ سوائے اس کے کہ اللہ فضل فرمائے۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 2818 نمبر حدیث ہے۔ بہت سوچنے کی بات ہے، اور میرا بھی دل کانپ جاتا ہے جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور الفاظ کے فرق کے ساتھ دیگر حدیث آتی ہیں کہ میں بھی جو ہوں اللہ کی رحمت سے جو ہے داخل کیا جاؤں گا۔ تو ہم تو پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی عمارت کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے۔ جب ہم کسی ٹیبل یا میز کو دیکھیں تو ہمیں کسی کارپینٹر کا خیال آتا ہے۔ تو جب ہم اتنی بڑی کائنات دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کے بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ یقیناً اللہ ہے۔ تو دلیل تو موجود ہے ہر جگہ، اور قرآن سے تو یہ چیزیں مزید وضاحت ان کی ہو جاتی ہے۔ بس اب بس یہ سوچنے کے لیے سوالیہ نشان ہو گیا کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، انسان کے بھی خالق ہیں، اور ہم ان کی مخلوق ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے عمل کرنے ہیں، ہمیں اپنا راستہ چننا ہے کہ ہمیں اچھا راستہ جو جنت کی طرف لے جائے گا، اللہ کی رضا کی طرف لے جائے گا، یا کوئی برا راستہ، کوئی ایسا راستہ لاپرواہی کا راستہ، تساہل اور سستی کا، اور جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ادھر کھولتے ہوئے پانی کا ذکر آیا ہے، اور جو مثالیں قرآن میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایسا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی، جو کہ تمہاری
आंतों तक को गला देगा, जो तुम्हारी ये लार्ज इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन, ये जो आंतें होती है ना, उस तक को गला देगा। मेरे लिए ये कहते हुए भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे और आसानी अल्लाह ताला हमें दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गफूर रहीम में हमें माफ़ फरमाएंगे और हमें बचा के रखेंगे। جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة